پاکستان کے لیے بری خبر ہے۔ اسلام آباد ڈائیلاگز یا میمورنڈم جو ہے وہ اب کینسل ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ نے دوبارہ سے ایران پر 2 میزائل حملے کر دیے ہیں۔ ایک میزائل حملہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی ٹاورز پر کیا گیا ہے، جو کہ کنیکٹیویٹی ٹاورز ہوتے ہیں سگنلز کے لیے، ان پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا حملہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈرون فیسلٹی ہے اس کے آس پاس جو ہے وہ کیا گیا ہے، یعنی IRGC کو نقصان پہنچانے کی کوشش یہاں پر کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے۔ اب یہ حملہ دوستو ہوا کیوں ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اور کیا ان حملوں کے بعد اب یہ جو سیز فائر تھا، مذاکرات تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں؟ کیونکہ عربوں کی تباہی دوستو اب آنی ہی آنی ہے۔ وہ حدیث اب پوری ہونی ہی ہونی ہے کہ عرب ممالک کا زوال شروع ہوگا، اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ عرب ممالک میں اگر کسی کے 100 بچے ہیں تو 99 مارے جائیں گے، صرف ایک بچے گا۔ تو وہ حدیثیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک بڑی جنگ عربوں کو تباہ کرے گی۔ تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی جنگ ہے جو آہستہ آہستہ عربوں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور عربوں کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور امریکہ اب ان کو نہیں بچانا جائے گا۔ اب امریکہ نے دوستو کل اپنے اڈوں کے حوالے سے کیا اعلان کیا تھا، جس کے بعد آج یہ بڑے حملے ہوئے ہیں، ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پاکستان کیسے پھنسے گا اس معاملے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے امریکی شپس جو ہیں یہ والی ان کو نشانہ بنایا گیا، کچھ کنٹینرز کو نشانہ بنایا گیا جو کہ ایران کے بتائے ہوئے راستوں سے باہر تھے۔ وارننگ کے باوجود وہ ان راستوں پر نہیں آئے، جس کے بعد ایران نے ان کو نشانہ بنایا۔ یعنی کہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے راستوں سے ہٹ کر اور راستے جو ہیں وہ بنائے جائیں گے تاکہ وہاں سے جو ہے یہ شپمنٹس گزریں۔ ایران نے خبردار کیا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو ایران نے راستے بتائے ہیں اور ایرانی اجازت کے بغیر آپ یہاں کراس نہیں کر سکتے۔ بے شک 60 دن آپ ٹیکس نہ دیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایران کی اجازت کی ضرورت ہے آپ کو یہاں سے گزرنے کے لیے، جس پر جو ہے وہ اجازت بھی نہیں لی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 60 دن کے بعد ٹیکس بھی لگنا تھا۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے نہیں لگانا، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ہم نے لگانا ہے۔ یہاں ہم سیکیورٹی دیں گے، انفراسٹرکچر بنائیں گے، جس کے لیے ہر سال ہم $40 ارب اکٹھا کریں گے۔ تو یہاں پر امریکہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ عرب ممالک کسی نہ کسی حد تک مان بھی رہے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات، اسرائیل، امریکہ، یہ ممالک نہیں مان رہے، جس کے بعد جو شپس باہر تھیں ایران نے ان پر حملہ کر دیا کل۔ اس کے جواب میں امریکہ نے یہ حملہ کیا اور ایرانی ٹاور اور ڈرون فیسلٹی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، جس کی ویڈیو بھی امریکہ نے جاری کی ہے۔ جبکہ اس کے بعد ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، ان کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچایا ہے عرب ممالک میں۔ تو یہاں سے دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف مذاکرات جاری ہیں، میمورنڈم ہو گیا ہے، دستخط ہو گئے ہیں، تو دوسری طرف جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ جبکہ ابھی کل امریکہ نے یہ خبر دی تھی کہ امریکہ نے اپنے اڈے ایرانی میزائلوں کی رینج سے دور منتقل کرنے پر غور شروع کر دیا ہے، یعنی کہ خلیجی ممالک سے دور، یعنی سعودی عرب، بحرین، کویت، UAE، ان ممالک سے جو ہے وہ دور اڈے جو ہے وہ بنائے جائیں گے، یعنی کہ آپ کہہ لیں مصر، اسرائیل میں، اس کے علاوہ اور دور، تاکہ وہاں سے ایران پر حملے کیے جائیں۔ یعنی سعودی عرب، UAE، قطر، ان ممالک کو جو ہے وہ پھر دور رکھا جائے کہ ایران جو ہے وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے، تو ان ممالک کو دور رکھا جائے گا اور کہیں اور سے حملے جو ہیں وہ ایران پر کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک پلاننگ ہے امریکہ کی کہ وہ اپنے اڈے یہاں سے تو منتقل کر دے گا جو کہ شرائط پر لکھے ہوئے ہیں، لیکن کہیں اور ایران کے میزائلوں سے دور جو ہے وہ اپنے اڈے بنائے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً اگر سعودی عرب اور ان ممالک میں اگر دوبارہ سے تعمیر نو کرتا ہے، کیونکہ تباہ ہو چکے ہیں، تو امریکہ کو $2 ارب ادا کرنے ہوں گے، اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس لیے امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کی بجائے ہم کہیں اور اپنے اڈے بناتے ہیں تاکہ وہ محفوظ بھی رہیں ایرانی میزائلوں سے۔ تو اتنا دوستو نقصان ایران نے کر دیا ہے، لیکن امریکہ ابھی بھی تیاری یہی کر رہا ہے ایران پر حملوں کی۔ اب یہاں پر دوستو آپ دیکھیں کہ اس میں پاکستان کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران تو کہتا ہے کہ ہم نے ہارموز لے کر ہی رہنی ہے، اگر امریکہ نہیں مانے گا تو دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جنگ دوستو اصل میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے معاشی لحاظ سے۔ اتنی مہنگائی جو ہے وہ پاکستان میں ہو جاتی ہے، اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پر دوستو ایسا لگتا ہے کہ ایران بھی اب پاکستان پر بھروسہ نہیں کر رہا، کیونکہ عادل راجہ نے بھی کل خبر دی تھی کہ پاکستان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ
ان مذاکرات سے الگ کیا جا رہا ہے۔ قطر کو جو ہے وہ یہ مذاکرات سونپے جا رہے ہیں، کیونکہ ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ زیادہ دے رہا ہے، ہارموز پر جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگانے دے رہا، میزائل پروگرام پر بھی سلو باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے ایران سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ان مذاکرات سے الگ کیا جائے۔